الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں جناب مولانا قاری طلحہ محمود حمدانی صاحب کا اور ان کے برادران کا کہ انہوں نے یہاں حاضری کی سعادت کا موقع عنایت فرمایا. ان دنوں کے اندر تقریباً تمام مدارس میں سال کے اختتام کی مناسبت سے تقریبات منعقد ہو رہی ہوتی ہیں. یہ تقریبات بنیادی طور پر اپنے مدارس کو، اپنے اداروں کو عوام میں متعارف کرانے کے لیے منعقد کی جاتی ہے، کیونکہ سال بھر تو طلبہ یہاں سے فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مواقع مہیا کیے جاتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی یہاں آ کر مدارس کا ماحول دیکھ سکے، یہاں کے لوگوں کی باتیں سن سکے، ان کو سمجھنے، جاننے اور پہچاننے کی کوشش کر سکے، اور یہاں کے فیض کے کچھ قطرے اپنے دامن میں بھی سمیٹ سکے. یہ مدارس کیا ہیں؟ ہمارے ہاں ان کا تعارف دو طریقے سے کرایا جاتا ہے، اور دونوں حوالے ہی اپنی جگہ درست بھی ہیں اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ایک حوالہ وہ ہے جو وقت کے بدلنے سے بدل بھی سکتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ہمارا اصل اور مستحکم حوالہ ہے. ان مدارس کے تعارف کے سلسلے میں ایک حوالہ دیا جاتا ہے. بر صغیر میں 1857 کے معرکے کے بعد کے حالات کا آپ جانتے ہیں. بھئی یہ درخواست ہے، جہاں سیٹنگ ہے رہنے دیں. ہاں وہ اپنا وہ آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو اس سے اپنا طبیعت ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا میں کہ پہلے ایسا تھا کہ ہندوستان کا بادشاہ مسلمان ہوتا تھا، برصغیر کا بادشاہ. اس کی نگرانی میں
انگریزوں کی ایک کمپنی حکومت کیا کرتی تھی. کم از کم نام کی حد تک اوپر مسلمان بادشاہ بیٹھا ہوتا تھا، اگرچہ وہ کر کچھ نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی بہرحال ایک سہارا تھا کہ ہمارا بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. 1857 میں انگریز کمپنی کی حکومت سے جان چھڑانے کے لیے ایک معرکہ برپا ہوا، لیکن ظاہر کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مقدر ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ تھوڑا سا ہمارے ہاتھ میں تھا وہ بھی گیا، یعنی جو مسلمان بادشاہ کی بادشاہت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور مکمل طور پر ہندوستان، یعنی ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ انگریزوں کے نگرانی میں چلے گئے. اب برائے نام بھی ہمارا کوئی بندہ اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہے. ان حالات میں کچھ علماء نے فیصلہ کیا کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے. تو اس سلسلے میں ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں اب دینی مدارس قائم کرنے چاہیے، تعلیم کا میدان سنبھالنا چاہیے، اور یہ بھی ایک خیال تھا، یہ بتایا جاتا ہے کہ وہیں سے پھر ہماری تحریکیں بھی نکلیں گی. چنانچہ اسی مقصد کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اور اسی کے کچھ ہی عرصے بعد مظاہر علوم سہارنپور قائم ہوا، اور ایک نئے انداز کے مدارس کا ایک سلسلہ یہاں پہ چل پڑا. ہمارا انتساب، ہماری نسبت چونکہ انہی بزرگوں کی طرف ہے، اس لیے ہم بھی اپنی نسبت انہی مرکزی اداروں کی طرف کرتے ہیں کہ ہم دارالعلوم دیوبند کا تسلسل ہیں، ہم مظاہر علوم سہارنپور کا تسلسل ہے. ایک نسبت ہماری یہ ہے، یعنی ہمارے تعارف کا ایک حوالہ یہ ہے. لیکن یہ تو اپنا تقریباً 2 صدیاں پہلے کی بات ہے، پونے 2 صدیاں پہلے کی بات ہے. پھر تو ہماری تاریخ بہت چھوٹی سی ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک حوالہ ہے، اصل حوالہ ہمارا یہ نہیں ہے. یہ حوالہ بڑا اہم ہے ہمارے لیے، قابل ذکر ہے یہ حوالہ، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا حوالہ اس سے بھی بڑا ہے. اور وہ شروع ہوتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی کی پہلی بات، اپنی وحی کا پیغام پہلی مرتبہ اپنی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا، اپنے چچا زاد علی بن ابی طالب کو سنایا، اپنے گہرے دوست ابو بکر صدیق کو سنایا، اوروں کو سنایا. مکہ مکرمہ میں دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے دار ارقم بنا، مدینہ کی ہجرت ہوئی، وہاں صفہ بنا، مسجد نبوی بنی. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے مدارس کا اصل اور بڑا حوالہ ہے، جس کو ہم کسی بھی بنیاد پر نظر انداز نہیں کر سکتے.
جب ہم اپنے مقاصد طے کریں گے تو پہلا جو حوالہ میں نے ذکر کیا وہ چونکہ وقتی حالات کا تھا، اس لیے وقت کے بدلنے سے ہم چیزوں کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت ایک کافر حکومت ہمارے اوپر مسلط تھی، اس وقت جیسی کیسی بھی ہے، لیکن ہم ایک مسلمان ملک کے شہری ہیں۔ لیکن جو دوسرا حوالہ ہے یہ لازماً ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ ہم اپنے مقاصد جب طے کریں گے، اپنا طریقہ کار جب طے کریں گے اور طے کرتے ہیں تو وہاں سے روشنی ضرور حاصل کریں گے، اور وہاں سے جو روشنی ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جیسا کہ مجھ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ صرف کتابیں پڑھانے کا کام نہیں ہے، اس میں دعوت بھی شامل ہے اور اس میں تربیت بھی شامل ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم اور یتلو علیہم آیاتہ، یہ سارے کام ہیں۔ اور الحمدللہ ایک زمانہ ہم نے وہ دیکھا ہے کہ مدارس کی طرف لوگوں کا رجحان کم تھا، تو اس وقت اکثر مدارس نے اپنے جو مقاصد طے کیے ہوئے تھے وہ بھی بہت محدود تھے۔ بندے تھوڑے ہیں تو ظاہر ہے کہ کام بھی تھوڑا ہی لیا جا سکے گا، تو اکثر کہا جاتا تھا کہ ہم نے مدرس تیار کر رہے ہیں۔ کسی طالب علم سے پوچھتے تھے کہ تم نے کیا کرنا پڑھ کے، تو جو قابل طالب علم ہوتا تھا وہ کہتا تھا میں نے مدرس بننا ہے، کیونکہ ضرورت ہی اس چیز کی ہوتی تھی کہ مدرسے آباد ہو سکیں، وہ لوگ تیار ہوں جو مدرسوں میں پڑھائیں۔ لیکن پھر اللہ کا کرم ہوا کہ لوگوں کا رجحان مدارس کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا۔ پہلے صرف غریبوں کے بچے آتے تھے اور اب ہر طبقے کے بچے آتے ہیں۔ پہلے کم پڑھی لکھی فیملیز کے بچے آتے تھے، اب ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے بچے بھی مدرسوں میں آ رہے ہیں۔ پہلے گھر کے اندر کمزور، ذہنی طور پر کمزور بچے کو مدرسے میں بھیجا جاتا تھا، لیکن اب بڑے بڑے ذہین بچے بھی الحمدللہ مدارس میں آ رہے ہیں۔ یہ ہماری جو پچھلی نسلیں تھیں جنہوں نے تھوڑے تھوڑے طالب علم لے کر اتنی زیادہ محنت کی، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے چھوٹے مدرسے کے اندر بھی طلبہ کی اتنی تعداد بعض اوقات موجود ہوتی ہے جو کسی زمانے میں بڑے مدارس کو بھی دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم خیر المدارس میں ہوتے تھے بچپن میں، 70 کی دہائی میں، تو فجر اور عصر کے بعد تمام طلبہ کی اجتماعی حاضری ہوتی تھی، اور وہ میرے سامنے جو طالب علم بیٹھے ہیں، آگے لائنیں جو ہیں وہ بظاہر طالب علموں کی لگ رہی ہیں مجھے، تو تقریباً اتنی جگہ پہ خیر المدارس جیسے مرکزی مدرسے کے سارے طالب علم سما جاتے تھے اور چند منٹ میں ان کی حاضری مکمل ہو جاتی تھی۔ اور آج بڑے مدارس کے اندر آپ چلے جائیں، انہی مدارس میں، تو اس وقت کے مدرسے کے سارے طالب علموں کی تعداد کے مقابلے میں ایک کلاس کی تعداد بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ قربانیاں انہی کی ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ تھوڑے طالب علم آ رہے ہیں تو چلو کام چھوڑ دو، نہیں، وہ ڈٹے رہے اپنے کام پر، اور آج الحمدللہ بڑی تعداد میں طالب علم موجود ہیں، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ
جو مدارس کے مقاصد ہیں یا ان کی کارکردگی کے شعبے ہیں ان میں بھی وسعت آ رہی ہے. اس میں جو سب سے اہم شعبہ ہے جس کی مجھ سے پہلے بات ہو رہی تھی، میں باہر آواز سن رہا تھا، تربیت کا شعبہ اور دعوت کا شعبہ. تربیت ان طلبہ کی بھی جو ان کے والدین نے جن کو ہم پر اعتماد کر کے مولانا قاری طلحہ محمود ہمدانی صاحب پر اعتماد کر کے، جامعہ امدادیہ پر اعتماد کر کے، دارالقرآن پر اعتماد کر کے، دارالعلوم فیصل آباد پر اعتماد کر کے اپنے بچے کو مدرسے کے حوالے کیا ہے. ہمارا کام صرف ان کو کتابیں پڑھانا نہیں ہے، الفاظ پڑھانا ان کا کام نہیں ہے، ان کی تربیت کرنا. اور الحمدللہ مدارس کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تربیت کی. بھئی بچے چھوٹے ادھر دیکھیں، جو وہ کام کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ ادھر دیکھیں، بھئی ادھر دیکھیں. تو تربیت، ان بچوں کی تربیت، طلبہ کی تربیت. لیکن یہ دین صرف ان طالب علموں کے لیے نہیں ہے، یہ دین پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے، اور خاص طور پر ہر مسلمان کے لیے. اس لیے 3 کام اور ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں اور الحمدللہ مدارس کر رہے ہیں. یعنی مدارس کا تعارف عموماً یہی ہوتا ہے کہ یہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں اور وہ یہاں مفت کی روٹی کھا لیتے ہیں، اس لیے یہاں پیسے دو. صرف اتنا تعارف ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. اس لیے عام آدمی سے پوچھے نا کہ یہ تمہارے قریب کیا ہے، یہ بلڈنگ میں کیا ہے، وہ کہے گا مول صاحب یتیم خانہ ہے. وہ ہمارے مدرسوں کو یتیم خانہ کہتے ہیں کہ بس یہ غریبوں کے بچے آ کر مفت روٹی کھا لیتے ہیں اور 2-4 لفظ قرآن و حدیث کے بھی پڑھ لیتے ہیں. نہیں، مدارس کا کردار یہاں تک نہیں ہے. یعنی دینی کردار، ایک رفاہی کردار ہے، وہ بھی بہت بڑا ہے. لوگ بھاگ بھاگ کر جی فلاں دسترخوان ہے، فلاں دسترخوان ہے، ان کو چندہ دو. جن کے دسترخوان صرف شہروں کے مرکزی چوکوں پر لگتے ہیں اور ان سے بڑے دسترخوان ہر مدرسے کے اندر لگ رہے ہوتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ انہوں نے چوراہوں پر اپنے دسترخوان لگائے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے، 4 بندے وہاں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ گلیوں کے اندر، عمارتوں کے اندر چھپے ہوئے دسترخوان ہیں. تو ان کا رفاہی پہلو بھی ہے مدارس کا. لیکن دینی کردار کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا کام ہے عوام میں دین کی دعوت، یعنی دین کی طرف رغبت ان کے اندر پیدا کرنا. اگر رغبت نہیں ہے تو رغبت پیدا کرنا. اور یہ کام مدارس سے ہو رہا ہے، اور جتنی تعداد مدارس کے فضلاء کی بڑھ رہی ہے اتنے یہ شعبے بھی بڑھ رہے ہیں، کام بڑھ رہے ہیں. پہلے تھوڑا اس لیے تھا کہ یہاں سے فارغ ہونے والے بچے تھوڑے ہوتے تھے. عام لوگوں کے اندر دین کی رغبت اور عام آدمی کو اللہ اور رسول سے جوڑنا. اور دوسرا کام ہے عام آدمی میں دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم. صرف دین کی طرف رجحان پیدا کر دینا کافی نہیں، بلکہ عام آدمی کو بھی پتہ ہو کہ اللہ اور رسول مجھ سے چاہتے کیا ہیں، کس طرح کی زندگی مجھ سے چاہتے ہیں.
موٹی موٹی باتوں کا اسے پتا ہو. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، اس پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہت کثرت سے لکھا. عام آدمی کو اس کو قرآن سکھائیں، قرآن کے معنی موٹے موٹے آتے ہوں، احادیث موٹی موٹی آتی ہوں، مسئلے مسائل موٹے موٹے آتے ہوں، اور اخلاقیات کا خاص طور پر اسے پتہ ہو کہ ہمارا مذہب کیا اخلاقیات سکھاتا ہے، اپنے نبی کی سیرت کا پتہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ جس سیرت کورس ہو رہا ہے، زکوٰۃ کورس ہو رہا ہے، حج کورس ہو رہا ہے، قرآن کورس ہو رہا ہے، قرآنی عربی کا کورس ہو رہا ہے. یہ ان مدارس کا یہی کردار، یہ سب کچھ ان مدرسوں سے ہی نکلا ہوا ہے. یہ انہی مدارس کا فیض ہے جو جگہ جگہ آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو عام آدمی کی دین کی طرف رغبت، اور رغبت ہونے کے بعد اس کو پتہ ہو دین کا علم، موٹا موٹا علم. اور تیسری چیز ہے عام آدمی کی تربیت. تربیت کے اعتبار سے ہم جس جگہ کھڑے ہیں، ابھی ایک صاحب راستے میں بتا رہے تھے کہ دیسی گھی جو ہے وہ بھی مصنوعی بنتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں مصنوعی بنتی ہیں. شہد ہو، کوئی چیز ہو، آپ آنکھیں بند کر کے لے نہیں سکتے کہ جو کہہ رہا ہے یہ وہی ہے. لیکن اگر جاپان میں آپ چلے جائیں گے تو جو اوپر لکھا ہوا ہوگا اندر وہی چیز ہوگی. کیا فرق ہے؟ ہماری تربیت. کیا ہمیں مسئلے کا نہیں پتہ؟ علم نہیں ہے کہ دھوکہ دینا گناہ ہے، پتہ ہے، لیکن تربیت نہیں ہے. تو عامت الناس تک یہ تین چیزیں پہنچانا یہ ان مدارس کا کردار ہے. اور اس وقت جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان سے وہ کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کی محبتیں جتنی بڑھیں گی، آپ کا تعاون جتنا بڑھے گا، آپ کی دعائیں جتنی بڑھیں گی، آپ جتنا زیادہ ان کے ساتھ جڑیں گے، اسی کے حساب سے یہ کردار بھی ان کا انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے جس شعبے میں بھی ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو دین کا داعی اور دین کا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.